اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا اور مت کہو لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اس کو اموات مردہ نہ کہو، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے شہید کر دیا جائے اسے مردہ مت کہو۔ وہ جو زندگی ہے وہ ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے اور وہ دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا معنی یہ لے لیا جائے بلکہ وہ زندہ ہیں تو ان پر موت کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اگر کوئی اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے تو کیا اس کی بیوی کو بیوہ نہیں مانا جائے گا؟ کیا اس کے بچوں کو یتیم نہیں مانا جائے گا؟ کیا اس کی بیوی عدت نہیں گزارے گی؟ کیا اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے؟ کیا اس کے مال اور جائیداد میں وراثت تقسیم نہیں ہوگی؟ اس کو کوئی نہیں کہتا۔ سب کہتے ہیں کہ وہ وفات پا گئے، ان کی موت ہو گئی، موت ہوئی ہے، لیکن یہ جو زندگی ہے یہ برزخ کی زندگی ہے، یہ مرنے کے بعد والی زندگی ہے۔ تو چونکہ ان کی زندگی بہت اعلیٰ ہے، بہت شاندار ہے، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور انبیاء کرام تو ان سے بھی اعلیٰ ہے، شہید سے بڑا مرتبہ ہے انبیاء کا۔ تو انبیاء بھی زندہ ہیں، تو شہید بھی زندہ ہیں، اور انبیاء کا درجہ ان سے بڑا ہے، وہ زندہ ہیں۔ اور انبیاء کی زندگی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور صلاۃ ادا کرتے ہیں۔ بقیہ لوگوں کے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، انسان مرا اور عمل کا سلسلہ ختم، لیکن انبیاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ان کے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اور ان کے متبعین اور پیروکاروں کے عمل کے ذریعے سے بھی۔ حدیث معراج جو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں گزرا تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، فَإِذَا أَنَا مَرَرْتُ بِمُوسَىٰ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ قَائِمٌ يُصَلِّي، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنے قبر میں کھڑے ہو کے صلاۃ ادا کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو انبیاء کی زندگی اور بھی اعلیٰ ہوتی ہے، انبیاء کی زندگی شہیدوں سے بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ صالحین اور اولیاء بھی وفات پاتے ہیں اور وفات کے بعد انہیں بھی زندگی ملتی ہے، بلکہ ہر اہل ایمان کو مرنے کے بعد روح لوٹائی جاتی ہے۔ حدیث میں ذکر آیا ہے کہ روح لوٹائی جاتی ہے، کہ فرشتہ آ کے پوچھتا ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا، تمہارے نبی کون، یہ سوال پوچھتا ہے۔ تو زندگی لوٹائی جاتی ہے وفات کے بعد میں قبر میں، پھر یا جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو کافر و مشرک کو بھی روح لوٹائی جاتی ہے، وہ بھی زندہ ہوتے ہیں، اور اہل ایمان بھی زندہ ہوتے ہیں، لیکن ساری زندگیوں میں فرق ہے، تفاوت ہے۔ اور اس زندگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا والی جیسی زندگی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، جیسے دنیا کی زندگی میں ہم ایک کو سلام کرتے ہیں اور ان سے جواب لیتے ہیں، تو یہ شہید زندہ ہے تو کیا ہم جا کے ان کی قبر پہ سلام کریں گے اور ان سے جواب ملے گا؟ یا ابھی دفن نہیں کیے گئے اور ان کی لاش اوپر ہی ہے تو اس وقت کیا ہم ان سے اپنی بات کہیں گے اور ان سے جواب لیں گے؟ نہیں۔ تو دنیاوی احکام ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اسی مسئلے پر بہت سارے لوگ جو گمراہی کا شکار ہیں یا جو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں یہی آیت پڑھ کر کے، تو اس آیت میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی شہیدوں سے، صالحین سے، اولیاء سے اور انبیاء کرام سے، جو کہتے ہیں جب یہ زندہ ہیں تو کہتے ہیں زندہ سے تو مدد طلب کر سکتے ہیں، تو جب زندہ ہیں تو مدد طلب کرتے ہیں۔ زندہ وہ زندہ ہیں اور وہ زندگی ہے جو یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے بتانے سے ہمیں اللہ کے بتانے سے ان کی زندگی کا علم ہوا ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو زندگی میں کرتے تھے۔ زندہ کو دفن کرنا جائز ہے، لیکن ہم شہید کو دفن کریں گے کہ نہیں دفن کریں گے؟ ایسے لاش باہر پڑی رہے گی، دفن کیا جائے گا، ان کی قبر ہوگی۔ اسی طرح سے سارے مسائل، ان کے بچے یتیم کہلائیں گے، ان کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس کے عدت کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، ان کی وراثت تقسیم ہوگی، جائیداد تقسیم ہوگی، سارے مسائل ہوں گے۔ تو ان کو عملی طور پر دنیا کے اعتبار سے ان کو مردہ تسلیم کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے کے ذریعے سے ہم خصوصی طور پر ان کی حیات کا شرعی طور پر یقین رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ اللہ نے بتایا، اس لیے ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی اس زندگی سے مختلف ہے، یہی زندگی نہیں ہے، اور اس لیے ان کے ذریعے جو اس طرح زندگی میں معاملات کرتے ہیں ان سے معاملہ نہیں کریں گے، نہ ان سے سوال کریں گے، نہ ان سے دعا کی درخواست کریں گے، نہ ان کی قبر پہ جا کر کے کوئی ایسی حرکت کریں گے جس سے معلوم ہو کہ ہم انہیں کچھ سنانا چاہتے ہیں یا ان سے کچھ لینا چاہتے ہیں، بلکہ ان کے لیے دعائیں کریں گے، اور جو ہے جسے قبر پہ جا کر کے وفات پائے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، ویسے ان کی قبر کی بھی زیارت کریں گے سفر کے بغیر، کیونکہ کسی بھی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ سفر کے بغیر اگر کسی قبر کی زیارت ہو جائے تو جائز ہے، تو قبر کی زیارت کریں گے اور سنت طریقے کے مطابق دعا کریں گے اور اپنی موت کو اور آخرت کو یاد کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس آیت سے بہت سارے لوگ جو غلط استدلال کرتے ہیں، تو اس غلط استدلال کو بھی ہمیں سمجھنا